اب قاری صاحب کے بیان سے پہلے آپ اشتہار پڑھیں، ہمارے ایک مقرر رہتے ہیں، بتائیں ذرا کون سے رہتے ہیں؟ جی وہ تشریف فرمائیں اسٹیج پہ جی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب کا بیان ہوگا۔ تو میں بھی دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مقرر ذیشان واعظ خوش الحان حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب آف اکاڑا، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، سارے نہیں بولے نبی پاک دا نام آئے مجمع گونج جائے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالواس۔ سامعین محترم، میں بڑے ہی اختصار نال چند ہی منٹ، زیادہ تو زیادہ 10 منٹ تواڈے نال ہم کلام رہاں گا۔ موسم دی خرابی بھی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد قاری صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قرآن پاک نو نازل اسی کیتا ہے، قرآن مومنہ واسطے باعث رحمت بھی ہے تے باعث شفا بھی ہے، لیکن انہاں واسطے جڑے قرآن پڑھ دے نے، کنہاں واسطے جڑے قرآن آپ پڑھ دے نا، ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جنہ جنہ آج پڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے تواڈے تے رحمت فرمائے۔ آؤ ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے مومنہ واسطے قرآن باعث رحمت جے، مومنہ واسطے قرآن باعث شفا جے۔ آؤ اگر تسی شفاواں چاندے ہو، قرآن پڑھو اللہ رحمت فرمائے گا، قرآن پڑھو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اے بیکھیاں جدرا توجہ کرے آج، غور کرے آج، قرآن پاک جڑا ہے نا، اے موبائل دا دورے، ہر نوجوان موبائل تے لگے آج، چھوٹا بڑا بابا بی بی سارے ہی موبائل تے لگے نے۔ صبح اٹھے آئے، موبائل دا ان باکس کھولے ہے، میں ویکھا میسج کندہ کندہ آیا ہے۔ حضرات صبح اٹھے آئے نے موبائل دا ان باکس کھولے ہے، قرآن کھولے آپ، رحمت کی میں آئے گی، برکت کی میں آئے گی۔ ہر بندہ موبائل دا ان باکس کھول دا جے، روزانہ فیس بک کھول دا جے، روزانہ یوٹیوب تے سرچ کر دا جے۔ حضرات قرآن نہیں پڑھیا جاندہ، گھر دے 10 افراد نے کیا روزانہ سارے قرآن پڑھ دینے نہیں پڑھ دے؟ یہی تے وجہ ہے کہ ساڑھے گھر اندر رحمت بھی کوئی نہیں، ساڑھے گھر اندر برکت شفا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے قرآن مومنہ واسے باعث رحمت جے، قرآن مومنہ واسے باعث شفا جے، لیکن اسی جدے مسلمان اسی قرآن پڑھ دے ہی نہیں ہیں۔ اے ہوڑے ماہ رمضان المبارک دا مہینہ گزرے آئے، اللہ جاندہ ہے کئیاں لوگاں نے ماہ رمضان اندر بھی قرآن نہیں جے پڑھیا، مکمل قرآن پاک ایک دفعہ بھی نہیں پڑھیا۔ حضرات پھر رحمت کی میں آئے گی، برکت کی میں آئے گی، شفا کی میں آئے گی۔ آؤ قرآن پاک نال پیار پاؤ، قرآن نال محبت پاؤ۔ آمن لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت وچ گھر لینا۔
ہر بندہ چاہتا میں جنت اندر جاواں تے جنت اندر جان واسطے قرآن دے آکھے لگنا پائے گا، رب رحمان دے آکھے لگنا پائے گا، پیغمبر سلطان دی گل مننی پائے گی۔ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، نبی دی غلامی قبول کرو گے تینوں رامی دین سلامی، پالے سنت والا کہنا، آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا۔ بڑی پیاری گل جے ذرا توجہ کرے آجے، پھر چل خم کے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ، او دی رحمت دا پھاڑ پلا در اس دے بیرو لینا، آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا۔ آؤ اگر جنت اندر جانا ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت دے اندر جانا ہے، جنوں پوچھو اہل حدیث دو بندی بریلوی کوئی بھی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں جنت دے اندر جانا، لیکن قرآن نہیں پڑھدا، روزانہ قرآن پاک دی تلاوت نہیں جے کردا، روزانہ قرآن پاک نو نہیں جے پڑھ۔ اے ویکھیا جے اے میرا تیرا جسم جڑا ہے اللہ نے زمین چو بنایا، مٹی چو بنایا، اے جیڑی اندے اندر روح ہے اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائی جے۔ اے ویکھے آج ذرا توجہ کرے آجے میرا تیرا جسم مٹی وچوں بنایا گیا، اندی غذا بھی اللہ نے مٹی چو پیدا فرمائی، اور روح اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمائی ہے، اندی غذا بھی روح دی اللہ نے قرآن دی صورت اندر نازل فرمائی جے۔ اے جننے بھی لوگ تسی آ کے بیٹھے ہو اپنے جسم دا خیال کر دے ہو، اپنی باڈی دا خیال کر دے ہو، کپڑے تبدیل کر دے ہو، بندہ بیمار ہو جائے دوائی لیں دے ہو، بھوک لگ جائے کھانا کھان دے ہو، یہ تے جسم دی غذا ہے، تھوڑیاں روحاں بیمار ہوئیاں انہوں بھی غذا دے ہو۔ آج کل ساڑھے نوجوانہ دیاں روحاں بیمار ہو گئیاں نے۔ اے دیکھو سکا باپ سامنے کھڑا ہے، بیٹا گالیاں کٹ رہے ہے، جانتا ہے میرا باپ ہے، جانتا ہے میری ماں ہے، وجہ پلا کیے سکا پرا دا دشمن ہے، وجہ کیے اندھی روح بیمار ہے، اندھی روح نو غذا نہیں مل دی، اندھی روح نو تازگی نہیں مل دی، اندھی روح دی غذا قرآن پاک دی تلاوت جے، اندھی روح دی غذا اللہ دے قرآن دی تلاوت جے۔ آؤں اپنی روحاں نو غذا دیا کرو، قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن دا ایک لفظ پڑھ دا ایک حرف پڑھ دا اللہ 10 نیکیاں تا فرمائے گا۔ ہے کوئی ایسی کتاب دنیا دے اندر جنہوں پڑھیا جائے نیکی مل جائے؟ اللہ دی قسم قرآن پاک دا ایک لفظ پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں تا فرمائے گا۔ الف لام میم پڑھو گے 3 نیکیاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے 190 نیکیاں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو گے 1203 نیکیاں تا فرمائے گا۔ آؤ جڑا بندہ قل ہو اللہ ایک دفعہ پڑھے گا اللہ 10 پارے پڑھندہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ جنت دینا چاہتا ہے لیکن قرآن دے رسے نہ، لیکن ازی قرآن پاک تو دورا نبی پاک دی حدیث سنو میں گل مقامام آقا علیہ السلام فرمان دینے خیرکم من تعلم القرآن، حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن، فرمایا تو اڈے بچو بہترین کونے جن نے میٹرک کیتا ہے ایف اے بی اے ایم اے بی ایڈ ایم فل ایل ایل بی پی ایچ ڈی، وہ بہتر ہے نا، ایم این اے ایم پی اے ایڈوکیٹ ایم بی بی ایس نہیں۔ حضرات حدیث ہے جاؤ پڑھو، نبی پاک نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، لیکن اسی دورہ
اسی کہنے نہیں اسی کامیاب ہو جاواں گے، میرا بیٹا ملازم لگ گیا میں کامیاب، میری بیٹی ملازم لگ گئی میں کامیاب ہو جاواں گا۔ حضرات کامیابی چاہندے ہو اللہ دے قرآن نہ ملے گی، اپنی بچیاں نو قرآن دی تعلیم دے نال آراستہ کیتا جائے۔ تیرے بیٹے نو قرآن پاک دا ترجمہ آنا چاہیدا جی، تیرے بیٹے نو قرآن پاک دا ترجمہ آنا چاہیدا جی، تیرے بیٹے نو سورہ نور دا ترجمہ بیٹیاں نو آنا چاہیدا جی۔ آؤ اگر کامیابی چاہندے ہو پھر قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن روح دی غذا جی، قرآن نو اپنے سینے نال لاؤ، قرآن نو اپنے دل و دماغ اندر جگہ دیو، قرآن سنیا کر، قرآن پڑھیا کر۔ اللہ دی قسم جنہ قرآن نال پیار پایا، صاحب قرآن نال پیار پایا، اللہ نے ذکر قرآن اندر فرما چھڑے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نال پیار پایا، صاحب قرآن نال پیار پایا، اللہ نے ذکر قرآن اندر فرمایا، صاحب قرآن نال پیار پایا، قرآن نال پیار پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ذکر قرآن اندر فرمایا، 1.5 لاکھ صحابہ قرآن نال پیار، صاحب قرآن نال پیار، اللہ نے ذکر قرآن اندر فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ نے بھلا کیا کیا اولئک حزب اللہ، قرآن چاکے ہے، قرآن پڑھنے والی میری جماعت ہے۔ جنہ قرآن نال پیار پایا، صاحب قرآن نال پیار پایا ہے، اللہ نے انہاں نو اپنی جماعت دا درجہ دے چھڑیا جی۔ آؤ اگر تسی بھی چاہتے ہو اپنی بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، تواڈی جناب صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ، بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ، خود قرآن پڑھو، روزانہ قرآن پاک دی تلاوت کرو۔ اے ویکھو نا، آخری گل سنو، موبائل تے میسج آئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انگلش اندر ہے، ترجمہ نہیں ہوندا، سجے کھبے پوچھدا ہے، اے جی دیکھے جی میرے موبائل تے میسج آیا، کمپنی والے کو نویں آفر بھیجیے، ذرا ترجمہ کرا کے دسو۔ حضرات میں پوچھنا چاہنا، اپنے موبائل تے آئے میسج دا ترجمہ آنڈیاں گوانڈیاں کو پوچھنا ہے، جیڑا اللہ نے میسج تیاں پاریاں والا بھیجیا ہے، کدی پوچھے ہے؟ قاری صاحب اس آیت دا شان نزول کیے، اس آیت دا ترجمہ کیے، اس آیت دا حکم کیے، کدی پوچھے ہی نہیں، کدی پوچھے ہی نہیں، آمدہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ جے پوچھیا جائے میں بھی مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، چکر دادا مسلمان، ساری جدی پشتی مسلمانہ دی، لیکن قرآن تو دورا، قرآن نہیں پڑھ دے۔ یہی وجہ ہے وہ معزز تھے زمانہ میں، حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تار کے قرآن ہو کر مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھنے ہیں۔ جے کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو قرآن بھی پڑھیا کر، کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو بخاری بھی پڑھیا کر، کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو سورہ بقرہ بھی پڑھیا کر، قرآن بھی پڑھیا کر، نبی دی حدیث بھی پڑھیا کر۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جدو تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا چلنا پھرنا، خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری، تجارت، دکانداری، بینک بیلنس، لین و نہار، تیری دنیا دی زندگی دا ایک ایک لمحہ منٹ اور سیکنڈ پیغمبر دے حکم دے مطابق ہو گیا۔ 99 چک اندر تیری میت دا اعلان ہوئے گا، عرشت جنت دا اعلان ہوئے گا، لیکن ادو ہوئے گا جدو گانے تو توبہ، زنا تو توبہ، سودی کاروبار تو توبہ، نمازی بن گیا، تہجد گزار بن گیا، ماں باپ دا فرما بردار بن گیا، قرآن نو منن والا، قرآن تے عمل کرنے والا بن گیا، پھر دعا جہانہ اندر کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ کامیابی چاہتے ہو رستہ قرآن دسے گا، کامیابی چاہتے ہو رستہ محمد الرسول اللہ دسنگے، جنت جانا چاہتے ہو رستہ قرآن دسے گا۔ آؤ ساڑی منزل سب دیئے کہ وہ جنت ہے، ان دے جان واسطے رستہ قرآن ہے۔ میں کسی بات دا انکار نہیں کر رہا، تیرا بیٹا ایف اے کرے، بی اے کرے، ایم اے کرے، پی ایچ ڈی کرے، LL سب کچھ کرے، لیکن قرآن بھی تے پڑھے نا۔ ہائے ہائے تیرا بیٹا ایم اے کر گیا لیکن آیت الکرسی دا ترجمہ نہیں ہوندہ، تیری بیٹی نے ایم اے کر لیا لیکن انہوں سورہ فاتحہ دا ترجمہ نہیں ہوندہ۔ حضرات اسی مسلمانہ
مسلمان دا بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے سورہ فاتحہ دا ترجمہ نہ آئے ایت الکرسی دا ترجمہ نہ آئے تو پھر اسی کہا دے مسلمانہ وائے ناکامی متاہ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے ساسے زیاں جاتا رہا۔ اگر کامیابی چاندے ہو پھر واحد رستہ اللہ اس دے رسول دا رستہ ہے، قرآن اور حدیث دا رستہ ہے۔ سانو چاہیے دے کہ اسی اپنی بچیاں نو قرآن دی تعلیم نال آراستہ کریے کہ ساڑی دنیا اور آخرت بہتر بن جائے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہنا انہوں میں چکوالو ہم فقیر دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ میں آپ سب احباب کا جو یہاں تشریف فرما ہے اور جو ہمارے ساتھی یہاں موجود تھے چلے گئے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے شدید موسم میں یہاں تشریف لائے اور کئی گھنٹوں سے مسلسل یہاں بیٹھ کر علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پورا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا بہت اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پورے ضلع بھر سے جو میرے معزز علماء کرام اپنے رفقا اپنے قافلے اپنے ساتھیوں سے میں یہاں تشریف لائے ہیں، میرے بھائی حافظ عارف نوی صاحب 120 جنوبی سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہاں تشریف لائے، اسی طرح حافظ محمد یعقوب صاحب 23 چک باگٹا والا سے اپنے ساتھیوں کے یہاں تشریف لائے، اسی طرح حافظ مظہر الاسلام صاحب یہاں موجود ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، اسی طرح قاری محمد شباز صاحب فاروقی چاسی شمالی سے وہ یہاں تشریف فرمائے اپنے ساتھیوں سمیت، اسی طرح سیٹی شہر سے سرگودا سے بھائی عبدالجبار سلفی صاحب، مفتی عمر فاروق صاحب اور اپنے ان کے رفقا، اسی طرح فروقہ شہر سے میرے بھائی عبدالحمید وحید فاروقی صاحب، بیٹا نعیم الغفور وہ تشریف یہاں لائے ہیں۔ اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کی محبت، مسل کی وابستگی جماعت کے ساتھ محبت اللہ آپ کی قبول فرمائے۔